بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاسألوا میں خوش آمدید۔ اسلامک ڈیجیٹل نیٹ ورک برطانیہ سے آپ کا میزبان برکات احمد چشتی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا عنوان حج بیت اللہ۔ اس وقت پوری دنیا سے، عالم اسلام سے قافلے جوک در جوک بڑے ذوق، شوق، محبت اور ولولے اور جذبہ ایمانی کے ساتھ حرم شریف کی طرف روانہ ہیں۔ بیت اللہ شریف آباد رونق ہی رونق ہے، اور وہ تو ہمیشہ سے آباد ہے، ہمیشہ رونق لگی رہتی ہے۔ سال کے 12 مہینے وہاں ہر وقت عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور ایک کیا ایمانی جذبے محسوس کیے جاتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر حج بیت اللہ کا جب موقع آتا ہے تو ایک منظر دیدنی ہوتا ہے، جذبات دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں، محسوس کیے جاتے ہیں۔ حج بیت اللہ اسلام کا ایک عظیم ترین رکن ہے، یعنی جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے سب سے بلند اور بڑی عرفہ شان والا یہ ایک رکن ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ بندے کی پوری زندگی میں روحانی انقلاب برپا کر دینے والا ایک روحانی سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض قرار دیا ہے۔ حج انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حج زندگی کے جتنے بھی انسان وہ اعمال جو اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے، نافرمانی، سرکشی، بغاوتیں کرتا ہے، صغائر و کبائر کرتا ہے، لیکن اللہ کا لطف و کرم، اس کا جود و نوال، اس کا احسان، اس کی رحمت اور اس کی مہربانی یہ ہوتی ہے کہ جب حاجی اللہ کے گھر پہنچتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، منا، مزدلفہ، عرفات کا وقوف کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندے کے زندگی کے سارے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حاجی اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ حج ایمان، صبر، اخلاص اور عاجزی کی ایک عملی تربیت ہے، یعنی ایک تربیت گاہ میں انسان پہنچتا ہے۔ بندہ مومن ایسے مقام پر جاتا ہے، قدم قدم میں اسے سیکھنا ہے، قدم قدم میں اسے ایثار کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، صبر کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک لباس کے ساتھ ایک مقام پر جب جمع ہوتے ہیں تو امت کی وحدت کا یہ عجیب منظر ہوتا ہے، اور یہ ایک منظر جب دیکھا جاتا ہے تو یہ بڑا دلکش بھی محسوس ہوتا ہے اور ایمان کی تازگی کا باعث بھی بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے وہ مکہ مشرفہ میں ہے، وہ بیت اللہ ہے جو ہدی للناس ہے، اس میں برکتیں ہیں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حاجی اس اللہ کے گھر کی زیارت کو جاتا ہے جو برکتوں والا گھر ہے، اللہ کی نشانیوں والا گھر ہے۔ تکبر سے نکال کر عاجزی کی طرف حاجی کا سفر شروع ہوتا ہے، یعنی تکبر سے نکلتا ہے، عز کے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ دنیا کی محبت کم کر کے آخرت کی فکر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ سے تعلق کو
مضبوط کیا جاتا ہے۔ اس سفر حج کی بے شمار برکات ہیں، فیوز ہیں، رحمتیں ہیں، خاص طور پر میدان عرفات میں جب مسلمان جمع ہو کر لاکھوں کی تعداد میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آہوزاری ہوتی ہے، مناجات ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب حجاج کرام دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں آج کے اس فسالو میں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ولی رضا خان قادری آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، آپ کی طبیعت مزاج اچھی ہیں عالی جان؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ آج ہمارا موضوع جس کا چھوٹا سا میں نے انٹرو جسارت کی ہے، حج بیت اللہ، میں چاہوں گا کہ ہم چھوٹے چھوٹے سوال جو ہیں اور ان کے جامع اور مختصر سے جوابات دیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوال جو ہیں وہ انٹرٹین کیے جا سکیں۔ ہم پہلے بات یہاں سے شروع کریں گے کہ حج کی فرضیت، اس کی جو شرائط ہیں، بنیادی طور پر حج کس پر، کب، کیسے فرض ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ قبلہ پیر صاحب، جیسا کہ آپ نے مقدمے کے طور پر یہ چیز ارشاد فرما دی ہے کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جی بے شک۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اس آیہ مبارکہ کو بغور مطالعہ کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی تاکید کے ساتھ یہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں کہ للہ، اس سے پہلے بھی جو لام ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور بندے اور رب کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان جو مناجات اور جو دعائیں کرنے کا ایک مخصوص وقت ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس جگہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اس کی فرضیت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے خود ارشاد فرما دیا من استطاع الیہ سبیلا۔ سب سے پہلے تو اگر استطاعت ہے کہ وہ بیت اللہ شریف تک کا سفر کر سکتا ہے تو اسی پر حج فرض ہوگا۔ سب سے پہلے استطاعت دیکھی جائے گی، وہ مالی طور پر بھی ہے، بدنی طور پر بھی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو حج کے فرض ہونے کی جو شرائط ہیں، اگر اس میں دیکھا جائے تو مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور عورت کا ساتھ میں محرم ہونا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کی فرضیت کی شرائط میں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ راستے کا پرامن ہونا، جی یہ سب تو من استطاع الیہ سبیلا میں جائے گا۔ یعنی یہ حکم اس لیے عام ہے کہ اب جنگی دور ہے، اب ہر روز دوسرے دن کوئی جنگ کے سا معاملہ بن جاتا ہے، تو یہ اسلام نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے۔ جی بالکل۔ ایک ہے فرضیت حج کہ انسان پر حج فرض ہو جانا، دوسرا ہے اس کا ادا کرنا۔ یہ جو ہے رستے کا پرامن ہونا اور انسان کے پاس قوت ہونا، یہ سب چیزیں اس کی ادائیگی کے لحاظ سے ہیں۔ لیکن فرضیت حج کے لیے جو شرائط ہیں اس میں یہی ہے کہ مسلمان ہونا سب سے پہلے، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ بچہ اگر کوئی بالغ نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، جتنا مرضی جو ہے وہ اس کے پاس مال ہو۔ اسی طرح سے اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا یہ چیز ضروری ہے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ من استطاع الیہ سبیلا، اب یہاں پر جو استطاعت ہے، جو خاص کر یعنی صاحب استطاعت ہونے کے بعد ہی حج کی فرضیت کا حکم اس کے اوپر لگایا جائے گا، اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے جو اس کے پاس رقم اور مروجہ جو کرنسی ہے اس کی مقدار کتنی ہے، اس کے اوپر مزید وہ ہر گفتگو ملک کے ہوگی۔ ساتھ اپنا الگ سا پیکیج ہے۔ جی اس سب حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سفر حج کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلا لباس تبدیل کر دیا جاتا ہے، احرام باندھا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ احرام کیا ہے
اور اس کی جو پابندیاں ہیں خاص طور پر کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں، اور میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ حاجی جو ہے وہ کتنی قسم کے احرام باندھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام کی نیت کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا کہ کتنی قسم کے وہ احرام باندھتا ہے، تو اس میں تو ظاہری سی بات ہے کہ حج کی اقسام آ جائیں گی، جیسا کہ حج افراد ہے، حج تمتع ہے اور حج قران ہے۔ ہم یہاں پر حج تمتع کے لحاظ سے بات کریں گے، کیونکہ اکثر جو آفاقی لوگ ہوتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، ہم سارے اسی طرح ہی سے جی، لیکن اگر کوئی حج قران یا افراد کرنا بھی چاہے تو انشاءاللہ العزیز اس لحاظ سے بھی مختصراً جو ہے وہ عرض کر دیں گے۔ اب احرام کے حوالے سے احرام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لینا۔ جب بندہ میقات گزرنے سے قبل اس کے لیے یہ چیز شرط قرار دی گئی ہے کہ وہ 2 چادریں انسلی اپنے جسم کے اوپر اوڑھے گا، ایک کا تہبند بنائے گا اور ایک کو اوپر والے حصے پر اوڑھے گا۔ یہاں یہ انڈر گارمنٹس تو نہیں پہن سکتا؟ نہیں، وہ نہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے میں عرض کرتا ہوں۔ اب یہ احرام کی جو ایک ظہری صورت ہے وہ بتا دی گئی ہے، یعنی چادریں 2، یہ احرام کی ظہری صورت ہے، لیکن در حقیقت احرام کی ایک باطن بھی ہے، یعنی وہ کیا ہے کہ ہر اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا کہ جن چیزوں سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے یا جو عام زندگی میں تمہارے لیے درست تھی۔ مثال کے طور پر احرام کی حالت میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں قربت نہیں کریں گے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس سے علاوہ احرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس حالت میں اس بارگاہ الہی میں پیش کرنا کہ جس میں عاجزی ہی عاجزی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں اور حالت تمہاری ایسی ہو کہ حالت بتا رہی ہو کہ دنیا سے یہ آدمی جو ہے وہ ماورا ہو کر آیا ہے، دنیا کو بھول کر آیا ہے۔ اب اس میں خوشبو کا استعمال ہے، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے خوشبو والی ہر چیز، چاہے وہ صابن ہو، چاہے وہ شیمپو وغیرہ ہو، تو اس کا استعمال بھی آپ کے لیے حالت احرام میں منع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا کرنا، کسی کے ساتھ جدل کرنا یا خام خواہ کسی کے ساتھ الجھنا، یہ بھی احرام کی پابندیوں میں آتا ہے۔ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بالکل یہی چیز۔ اس سے ہٹ کر اگر عام جو ہے وہ لحاظ سے سمجھایا جائے ناظرین کو جو بھی خوش قسمت حج کے لیے سفر کر رہے ہیں، تو یہی ہوگا کہ آپ خوشبو سے بچیں گے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے سے آپ بچیں گے، اور اپنا سر، چہرہ مرد حضرات بالکل ننگا رکھیں گے، ان کو ڈھانپا نہیں جا سکتا، سوتے ہوئے بھی ان کو ڈھانپا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ آپ عمرے کے تمام رکن جو ہے وہ پورے نہ کر لیں یا پھر حج کے تمام رکن پورے نہ کر لیں۔ حالت احرام میں جو چیزیں بنیادی طور پر ہم بتاتے ہیں ویسے تو بہت زیادہ، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا یا عادتاً جو چیزیں ہوتی ہیں جی، ان سے بالکل جو ہے وہ دور رہنا، یہ چیز عوام الناس میں بالکل عام ہے کہ بالکل جو ہے وہ احرام کی حالت میں نہ بال کاٹے جا سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، نہ خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ یہ احرام کی جو ایک بنیادی پابندیاں ہیں وہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ عرض کر دی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ ایک آپ نے تمتع کے حوالے سے کہی کہ یہ حج تمتع میں جب ایک باہر سے جانے والا حرم میں وہ پہلا احرام جو باندھتا ہے وہ عمرے کا احرام باندھتا ہے، پھر عمرے کا احرام جب عمرہ مکمل کر لیتا ہے پھر وہ احرام کھل گیا اور اس کے بعد وہ عام نارمل کپڑے پہن کر بیت اللہ شریف میں اپنی عبادات کرتا ہے۔ اب جو دوسرا احرام اس نے باندھنا ہے وہ حج کا باندھنا ہے، وہ اپنے ہوٹل سے باندھے گا، بالکل اپنی رہائش گاہ سے باندھ، جہاں بھی وہ ہے، وہ مکہ شریف کے اندر سے ہی دوسرا احرام باندھا جائے گا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہم تھوڑا سا ایک کر لیں کہ یہ اس سفر حج کا آغاز ہو رہا ہے۔ بیسکلی گھر سے جب بندہ نکلتا ہے نیت تو حج کی ہوتی ہے، لیکن وہ جو احرام باندھتا ہے وہ پہلا وہ حج کا نہیں باندھتا بلکہ عمرے کا باندھتا ہے، عمرے کا باندھتا ہے۔ یہ لوگوں کو کنفیوز ہوتے ہیں، اس لیے میں یہاں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کریں کہ گھر سے جو آپ احرام باندھ کے نکلتے ہیں سفر کے لیے تو وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ہم 8 کو جب پہنچتے ہیں مینا میں
تو یہاں سے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ان آرڈر چیزیں آ جائیں. جب ظاہری سی بات ہے کہ حاجی حج تمتع کر رہا ہے تو آپ کو تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ایام دیکھنے ہوں گے. اکثر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ قافلے جب روانہ ہوتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں, وہیں پر قیام ہوتا ہے, تو اس میں خاصا وقت مل جاتا ہے, ایک ہفتے کا ٹائم کم از کم جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ تمتع کا مطلب ہی یہی ہے, معنی ہی یہی ہے کہ فائدہ اٹھانا. اس میں فائدہ آپ کو کس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ نے جب اپنا ملک چھوڑا اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے نیت کے ساتھ, قصد و ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں, تو سب سے پہلے آپ نے جو احرام باندھنا ہے وہ عمرے کا احرام ہوگا. آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ نے اب احرام کو اتار دیا, احرام کی پابندیوں سے آپ باہر آ چکے ہیں. اب جیسے ہی قافلے جو ہے وہ مینا کی طرف روانہ ہوں گے, یعنی 8 ذوالحجہ کو, سم ٹائمز 7 کو شام کو لے جاتے ہیں, وہ مینجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے ان کا, یا 7 کو شام کو بھی لے جاتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی 8 کو تو جانا ہی ہے. بالکل جیسے ہی ان کے معلمین ان کو بتائیں یا جو میر کارواں ہیں وہ ان کو جس طرح سے ہدایت دیں اس حوالے سے کہ کس وقت انہوں نے روانہ ہونا ہے مینا کی طرف, تو مینا جاتے ہوئے اپنے ہوٹل سے ہی, روم سے ہی آپ جو ہے وہ احرام باندھ لیں گے. حج کا احرام, اب حج کی نیت ہو جائے گی, اب حج کی نیت ہو جائے گی, تو اب آگے جو ہے وہ اب حج کے ارکان جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. اچھا مفتی صاحب, ایک شخص ہے کہ اس کے والدین موجود ہیں, ماں ہے, باپ, والدین موجود ہیں, اور کسی وجہ سے بھی والدین جو ہیں وہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ والدین مقروض ہیں, ان کے سر پر بڑا قرض ہے, ماں باپ کے سر پر کوئی قرض ہے. اچھا یہاں قرض سے مراد کوئی مارگیج وغیرہ اس طرح کا نہیں ہے, کسی دوسرے شخص کا دین ہے ان کے پاس, تو کیا وہ بیٹا حج کر سکتا ہے یا اپنے باپ کا دین چھڑائے, کیا کرے؟ اگر والدین کے اوپر قرض ہے, وہ مقروض ہیں, تو یہ قرض بیٹے کو حج کے لیے مانے نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ خود مکلف ہے اور اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. جہاں تک ہے قرض کا معاملہ, اگر وہ اپنا یہ مال اپنے والدین کے قرض میں دے رہا ہے تو اس سے اس نے اپنے فرض کو موقوف کر دیا, جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا. کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب آپ پر حج فرض ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ ادا کیا جائے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہ بھی ایک تاکید ہے کہ اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا والدین کا مقروض ہونا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس وجہ سے اگر بیٹا صاحب استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا. لہٰذا اس کا جواب یہی ہے, چونکہ بیٹا خود مکلف ہے اور اس کے اوپر شریعت کے احکام جب اتریں گے اور اس کو شریعت کے احکام کی پابندی کرنا ضروری ہوگی, نہ کہ اپنے والدین کے ساتھ اس معاملے میں کوئی وہ حسن سلوک اس طرح سے کرے کہ اپنا فرض چھوڑ دے. یہی فقہاء کرام نے جو ہے وہ اس کے اوپر کلام کیا ہے. فقہی اعتبار سے آپ کا جواب یقیناً 100% درست ہے اور یہی مسئلہ ہے, لیکن اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے. وہ یہ ہے ناظرین کہ ماں باپ اگر مقروض ہیں, اور جیسا کہ سوال میں نے مینشن کیا کہ بیٹا جو ہے وہ حج کر سکتا ہے, تو ظاہری بات ہے یہ سوال تب ہی بن رہا ہے کہ بیٹا صاحب حیثیت ہے, معاف کیجیے گا, یعنی وہ صاحب استطاعت ہے, وہ اس کے پاس مال کی وسعت ہے. اگر بیٹے کے پاس مال کی وسعت ہے, وہ صاحب حیثیت ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا قرض جو ہے, اگر ان کے وہ اس طرح کی کوئی کیفیت ہے, تو بیٹے کو ماں باپ کو مقروض ہی نہیں ہونے دینا چاہیے. بے شک. بلکہ مفتی صاحب میں یہ کہوں کہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ماں باپ کو کب تک کام کرنا چاہیے, کب تک کام کرنا چاہیے. تو اس کا کسی نے خوبصورت جواب دیا کہ یہ اولاد اگر جوان ہو جائے تو پھر اولاد طے کرتی ہے کہ امی ابو جو ہیں
یعنی اب تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو ماں بھی کام کرتی ہے، باپ بھی کام کرتا ہے، عمومی طور پر تو چلو والد ہی ہوتا ہے، یعنی والد کب تک کام کرے گا؟ اگر اولاد جوان ہو گئی ہے تو پھر بچے طے کریں گے کہ اب ابے کو کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب اگلا سوال، عورت جو ہے بیوی وہ صاحب حیثیت ہے اور اس کا اپنا بزنس ہے، مال دولت جو بھی انکم کے ذرائع ہیں وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، اور اس پر حج فرض ہو گیا ہے جو شرائط آپ نے بیان کی ہیں۔ اب وہ اپنے خامند سے حج پر جانے کے لیے اجازت طلب کرے گی، خامند اسے اجازت دے گا؟ اگر خامند اجازت نہیں دیتا تو پھر کیا صورت بنتی ہے؟ پیر صاحب قبلہ، اگر عورت کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو اب وہ خامد سے اجازت لینے کی مجاز نہیں ہے۔ اچھا، اگر حج فرض ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا، تو اب اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، اس نے اپنے فرض کو پورا کرنا ہے۔ اگر نفلی حج ہو یا عمرے پر جانے کا عورت ارادہ رکھتی ہو تو اس کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا نفلی حج ہو، مطلب یہ ہے کہ فرض اپنا پورا کر چکی ہے پہلے۔ اب اصل میں حج بھی ایک ایسا جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایسا ماحول وہاں پر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ جو ایک دفعہ ہوا ہے اس کے پھر تمنا تو ہوتی ہے کہ بار بار جائے، تو لہٰذا اگر فرض حج اس نے ادا کر لیا ہے تو اب نفلی کے لیے اجازت چاہیے ہوگی، ورنہ فرض حج کے لیے عورت کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے۔ اگر محرم نہیں ہے تو پھر الگ صورتحال ہے۔ ہاں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ محرم کا آپ نے بتایا تو پہلی بات ہے کہ پھر اس عورت کو تو چاہیے، صاحب حیثیت ہے تو خامن کو بھی ساتھ لے کے جائے، ایسا ہی ہونا چاہیے، محرم بھی ہو جائے گا، یعنی دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن کیا مفتی صاحب عورت جو ہے وہ اپنے سسر کے ساتھ یا داماد کے ساتھ، سسر اور یہ جو داماد، یہ جو رشتہ ہے، کیا وہ یہ محرم ہیں اور ان کے ساتھ وہ حج بیت اللہ کر سکتی ہے؟ اپنے سسر کے ہمراہ چلی جائے یا اپنے داماد کو اپنا محرم بنا کر چلی جائے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ فقہاء کرام نے جو محرمات کے رشتے عورت کے لیے بنائے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو نسبی طور پر، جیسے باپ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، بھائی ہو گیا، اور یہ سارے اس کے جو ہے وہ نسبی رشتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے محرمات ہیں، جی بالکل یہ سب۔ اسی طرح سے دوسرے محرمات وہ ہیں کہ جو اس سے یعنی شادی کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے جو سسرالی رشتے بنتے ہیں وہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ محرم کے حکم میں ہی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سسر ہو گیا، یا پھر اولاد کی باپ کی پہلی اولاد بیٹا ہو گیا تو وہ بھی اس کے لیے محرم ہے۔ اب اس نقطہ نظر کے ساتھ دیکھا جائے تو عورت جا سکتی ہے اپنے سسر کے ساتھ حج کے لیے، جو ہے وہ جا سکتی ہے، اپنے خامد کی پہلی اولاد بیٹے کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، کیوں کہ اب یہ بھی اس کے لیے محرم رشتے ہی ہیں، کیونکہ ان سے نکاح حرام ہے، یہ نکاح حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود فقہاء کرام نے یہاں پر ایک فتنے کی صورت تو بیان کی ہے۔ اچھا، زیادہ بہتر یہ ہو جائے گا کہ اگر عورت کا خامد مصروف ہے، بھائی مصروف ہے یا بیٹا مصروف ہے، جن کے ساتھ وہ نہیں جا سکتی، یعنی وہ نہیں جا سکتے اس عورت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں عورت پھر اپنے سسر کے ساتھ صرف اکیلی نہ جائے، بلکہ اگر کوئی اور اس کی ساس بھی ساتھ ہو تو یہ پھر اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا، ورنہ جو ہے وہ اپنے سسر کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، شرعاً جائز ہے، شرعاً اس میں جو ہے وہ صرف فتنہ کا اندیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال اور یہ قبلہ یہ چیز ضروری بھی ہے، میں یہاں پر ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، بعض عورتیں صاحب استطاعت ہو جاتی ہیں لیکن ان کے خامد نہیں ہوتے۔ اب یہ ایک جو ہے نا وہ مسئلہ ہے کہ اگر مرد صاحب استطاعت ہوتا ہے تو اس کو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا فرض جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے چلا جائے گا۔ لیکن عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت حج پر جانا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کا بھی خرچہ اٹھانا پڑے گا، چاہے وہ اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کا باپ ہو یا اس کا خامد ہو۔ اب یہ چیز جو ہے نا وہ عورت اور مرد میں تھوڑا سا امتیاز پیدا کر دیتی ہے کہ عورت جب صاحب استطاعت ہوگی تو اب اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، اگر محرم اس کو نہیں مل رہا ہے
تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس عورت کو یہ حج ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو رہی ہیں، نہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب استطاعت عورت کو اگر محرم میسر نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، محرم نہیں ہے، تو اس پر پھر حج فرض ہی نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں، فرض ہے اس کے اوپر حج کی فرضیت ہو گئی. ایک ہے حج کا فرض ہونا، ایک ہے حج کا ادا کرنا. وجوب ادا کی جو ہے نا وہ الگ شرائط ہے، ٹھیک ہے، اور فرض ہونے کی الگ جو ہے نا وہ شرائط. اب فرض تو اس کے اوپر ہو گئی. اب جیسے ہم نے کہا تھا کہ وجوب ادا کی جو وہ شرائط ہوں گی، اسی میں یہ سب چیزیں تھیں کہ رستے کا پرامن ہونا، یہ سب چیزیں، اور عورت کے لیے محرم کا ہونا. اب جب تک اس کو محرم نہیں ملتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق یہ اپنے فرض کو ادا کرنے میں تاخیر کر رہی ہے، اس وجہ سے یہ گناہ گار ہو گیا. ہم یہ نہیں وہ تاخیر کر سکتی، وہ تاخیر کر سکتی ہے کہ کچھ کسی کو تیار کر لے. ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں وہ نکاح کر لے. بالکل ایسے ہی، یعنی یہ اس میں امکان ہے نا کہ فیوچر میں وہ نکاح کر لے گی. جی، تو ظاہری بات ہے اب محرم میسر آ گیا، اور اب حج جو فرض تھا حج کرے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر یعنی اس کا بیٹا یا کوئی بھی بھائی بھی جانے کے لیے تیار ہے، اگرچہ اس کے پاس اپنا مال ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہ اگر تیار ہو جائے وہ تو نکل آئے گی. لیکن اگر مستقبل میں وہ نکاح کرتی ہے تو نکاح کرنے کے بعد بھی اپنے خامد کا خرچہ اس کو اٹھانا ضروری ہوگا اگر وہ اس فرض کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہتی ہے. تو اس حوالے سے جو ایک عورت کا مسئلہ ہے حج کی ادائیگی کے لیے، وہ تھوڑا سخت ہے. ایک بڑا نادر سا ایک مسئلہ میرے ذہن میں بھی آیا جی، اس میں کہ ایک عورت کی یہ سچویشن ہے کہ اس کے والد نہیں ہے، کوئی محرم کوئی بھی نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، محرم ہے ہی نہیں یا محرم جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. اور اب وہ یہ کرتی ہے کہ فقط حج کا شوق رکھتی ہے، فرض بھی ہے اور شوق بھی ہے کہ میں حج کروں ہی کروں. تو وہ اس کے لیے یہ ہیلا کر لیتی ہے کہ وہ کسی شخص سے نکاح کر لیتی ہے. اب بعد از نکاح وہ صرف اس نکاح ہوا ہے، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح قائم ہوا، اور وہ اب اس کا بندہ محرم ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس نے حج کیا، اور واپس آ کر اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتی. یہ کیا صورت ہوگی؟ یہ بالکل درست نہیں ہے قبلہ. یہ ایک ہیلا ہے، یہ ایک ہیلا ہے، اور اس میں بھی فتنے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، چلو ہم ایک ایسی عورت کے لیے تو یہ صورتحال نکال سکتے ہیں کہ جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، یا وہ مطلقہ ہو، یا پھر وہ بیوہ ہو چکی ہو. اس کے لیے تو یہ صورتحال نکل سکتی ہے کہ وقتی طور پر اس کو ایک شوق بھی ہے اور اپنا فرض بھی ادا کرنا چاہتی ہے. لیکن وہ عورتیں کہ جن کے پاس محرم تو موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جا نہیں رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ ہم یہ صورتحال نہیں نکال سکیں گے، اور اس میں فتنے کا بھی اندیشہ زیادہ ہے. ہاں ایک صورت بن سکتی ہے، لیکن اس کو ہیلے نادر ہے، نادر جس میں جو اس میں دوسرا مسئلہ ہے نا کہ واپسی آ کر کہ میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ چیز بھی درست نہیں ہے. پھر آپ نے نکاح جو ہے وہ کس چیز کے لیے کیا؟ صرف جو ہے وہ اس سفر کے لیے کیا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن فقہاء کرام یہ اس کو وہی جو ٹمپریری میرج ہوتی ہے، یہ وہی ہے نا. جی ہاں. پھر دوسرا یہ ہے کہ بیدہ عقدۃ النکاح. اب چونکہ گرہ تو مرد کے ہاتھ میں ہی ہے، تو یہ اس طرح سے بھی فتنہ بن جائے گا کہ کیا پتہ وہ نہ چھوڑے، یعنی وہ فتنہ بنے گا. تو اس وجہ سے ہیلا ہو سکتا ہے. وہ بھی کوئی اگر بہت زیادہ جو ہے نا وہ شدید صورت بن جائے، جیسے کوئی منت مان لیتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک صورت نکالی جا سکتی ہے. لیکن عام اس طرح سے نہیں جو ہے وہ اجازت ہم دیں گے. اگر اس طرح سے اجازت دی جانے لگی تو پھر اس سے جو ہے وہ معاشرے میں بہت بڑی خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. وہ سب ہماری بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے ہی چونکہ بات چل رہی ہے، تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ طواف زیارت جو ہے یہ حج کا ایک رکن ہے. جس طرح میدان عرفات جو رکن اعظم ہے، اسی طرح طواف زیارہ جو ہے وہ بھی ہے. ایک بی بی ہے، اس نے طواف زیارہ ابھی کرنا ہے، نہیں کیا، اور اس کو ماہانہ ایام کا آغاز ہو گیا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی اب اس میں جو ہے نا وہ دو صورتیں ہیں نا، کہ اگر تو اس کے پاس ٹائم ابھی موجود ہے کہ وہ 12 ذی الحج کے بعد بھی اگر مکے میں رکی ہوئی ہے، تو جب وہ پاک ہو جائے گی وہ کر لے.
ٹھیک ہے، جا کر طواف زیارت. لیکن اگر قافلہ روانہ ہو رہا ہے، فلائٹ لگ اب گئی ہے، یہ ہے مسئلہ کہ اب جو ہے نا وہ اچھا یہ چیز میں پہلے واضح کر دوں کہ اگر عورت ایام مخصوصہ کی وجہ سے اس طواف میں تاخیر کرتی ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دم نہیں ہے، تاخیر نہیں آئے کرنے گا سے نہیں. جی، کوئی کسی قسم کا دم نہیں. لیکن جب کہ مرد اگر تاخیر کرے گا اس میں بلا وجہ تو اس کے اوپر دم آئے گا. اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ایک کامن صورتحال ہے کہ جو پیش آتی ہے، باوجود اس کے کہ بچیاں ہماری مائیں بہنیں جب یہاں سے اس سفر کے لیے جاتی ہیں تو وہ اس کے لیے ادویات بھی جو ہے نا وہ استعمال کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ صورت اگر بن جائے تو اس میں اب کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ اگر قافلے نے واپس آنا ہے اور اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا تو وہ اسی حالت میں کہ جس حالت میں اس کا وقت گزر رہا ہے اسی حالت میں وہ جا کر طواف زیارت کرے گی. اچھا، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک بڑا جانور وہ حدود حرم میں جو ہے وہ دینا ہوگا، بدنہ اس کو جو ہے وہ دینا ہوگا. یہی ایک صورت اس کے لیے نکل سکتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس طواف زیارت کے متعلق فقہاء کرام نے فرمایا کہ جب تک یہ ادا نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک عورت مرد کے اوپر حلال ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی وجہ سے اس کا آخری وقت تا عمر ہے. تا عمر ہے، یعنی اگر پھر بھی واپس آ گئی، نہیں کیا کچھ جانور بھی ذبح نہیں کیا، طواف بھی نہیں ہوا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جائے واپس اور واپس جا کر طواف زیارت. جبکہ وہ مشکل ہے، اگر اسی حالت میں کر لیتی ہے اور پھر ایک بدنہ یعنی ایک بڑا جانور اگر وہیں پر جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے تو یہ زیادہ آسانی ہے اس میں. اچھا، اس میں ہی چلیں، پاکیزگی کا چونکہ سوال ہوا ہے تو یہ بھی بتا دیجئے کہ حالت ایک شخص نے طواف کا آغاز کیا ہے اور اس کے 3-4 چکر لگے ہیں تو اس کا وضو جو ہے وہ فاسد ہو گیا ہے، تو اب وہ کیا کرے کہ نیا وضو کرے گا، واپس آئے گا، کہاں سے شروع کرے گا؟ جی، اس میں بھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی طواف شروع ہی کیا، آپ کے ابھی 3 چکر ہوئے ہیں، 4 چکر سے کم آپ کے چکر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وضو کی حاجت ہو گئی تو آپ جب وضو کرنے کے لیے جائیں گے، وضو کر واپس آ کر آپ کو طواف دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا، یعنی پہلے چکر سے. اچھا، لیکن اگر آپ کے 4 چکر ہو چکے ہیں اور اب اگر یہ حاجت آپ کو پیش آئی ہے تو اب آپ جائیں گے، جا کر وضو کریں گے تو وہیں سے آ کر آپ اپنا طواف شروع کر سکتے ہیں. یہ ایک صورتحال اس میں ہوتی ہے. اچھا، وضو پر یہ بھی بتا دیں کہ جو صفا و مروہ کی سعی ہے اس کے لیے جب بھی سعی کریں، یعنی عمرے کی سعی ہو یا حج کی سعی ہو، اس کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ جی، پہلے تو بندے کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پورا کا پورا یہ سفر جو ہے وہ حالت وضو میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ باعث اجر و ثواب ہے. لیکن صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے وضو جو ہے وہ شرط نہیں ہے. شرط نہیں، یہ شرط نہیں ہے. اگر بس طواف، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طواف بھی جو ہے نا وہ نماز کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ نماز میں تم جو ہے وہ کھا پی نہیں سکتے ہو. جس طرح سے نماز کے لیے جو ہے وہ وضو ضروری ہے، اسی طرح سے طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے. نماز میں تم کھا پی نہیں سکتے ہو، طواف کرتے ہوئے اگر تمہیں پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے یا تھوڑا آپ وقت لینا چاہتے ہو، بیٹھنا چاہتے ہو، جیسا کہ طواف زیارت کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہجوم وہاں پر کس قدر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شریعت اسلام میں نے اس میں تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے. اور چونکہ خاص کر قرآن مجید فرقان حمید میں بیت اللہ شریف کا ذکر ہوا ہے تو اس وجہ سے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے وضو کی حالت میں ہونا یہ تمہارے لیے ضروری ہے. باقی صفا مروہ کی جو سعی ہے اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. یہاں یہ بھی بتا دیجئے مفتی صاحب کہ جو بالخصوص طواف میں اور صفا و مروہ کی سعی میں جو مناجات ہیں، جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، کیا پڑھنے چاہیے؟ اب ہمارے ہاں لوگ جو ہیں زندگی میں ایک دفعہ بزرگ آدمی ہوتے ہیں، عربیت بھی ان کی درست نہیں ہوتی، تو وہ کیا پڑھیں؟ سب سے جامع اور معنی جو دعا ہے اور کلمات ہیں اس میں سے تو ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ قرآنی دعا بھی ہے اور یہ ایک مکمل دعا بھی ہے، یعنی اس میں جامعیت ہے. اس دعا کو ورد کرتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ آسان اوراد و وظائف میں آپ
تیسرے کلمے کا جتنا ہو سکے جو ہے وہ ورد کریں. تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اس میں اب سب چیزیں آ گئی. اچھا اسی طرح سے حج کے پورے سفر اور حج کے پورے ارکان اور حج کے پورے ایام میں چونکہ انسان جو ہے وہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک عجیب سا خوف بھی طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس پورے سفر کے لیے اگر یا حیو یا قیوم اس کا وظیفہ جو ہے وہ ہر وقت چلتے پھرتے جہاں پر بھی آپ جا رہے ہیں اگر یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام اگر آپ کی زبان پر ہوں گے تو اس سے تو ایک گھبراہٹ اس میں جو ہے وہ کمی ہوگی اور دوسرا آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور ارکان ادا کرنے میں آپ کو جو ہے وہ لطف بھی آئے گا. صوفیاء نے اس کو کہا ہے طی الارض. جی بالکل. یعنی زمین کو لپیٹ اور سمیٹ دینے والا. بالکل. یہ وظیفہ ہے. یہ بہت ہی آپ نے خوبصورت. اس سے ہٹ کر قبلہ وہ دوسری دعاؤں کی جو مل جاتی ہیں بکس اب صفا مروہ پر پڑھنے کے لیے بھی کئی دعائیں ہیں. وہ تو کتابیں اویلیبل ہیں لیکن وہ لوگ جو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے بس ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہیں. ایک چیز یاد رکھیں جو آدمی زبانی دعائیں یاد نہیں کر سکا اور وہ اپنے دل میں جس دعا کو بھی جو ہے وہ لائے گا اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے اس کی دعا قبول بھی ہوگی اور اللہ رب العزت اس کو اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا. گونگوں کی بولی یہ جانتا ہے. زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا اگر کر لیے جائیں تو بہتر ہے. اس کے اوپر کیونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ جو چیز آپ اپنے منہ سے بول دیتے ہو اچھی ہو یا پھر وہ بری ہو یہ رقیب عتید جو کرامن کاتبین ہے یہ اس کو لکھ لیتے ہیں جو بھی آپ اپنے منہ سے نکالو گے. لہٰذا اگر کسی کو یاد نہیں ہے وہ بول نہیں سکتا ہے تو وہ اپنی زبان میں جو بھی چاہے دعائیں مانگتا رہے اللہ رب العزت سننے والا ہے اور اسی طرح سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اچھا یہ میرا اب آخری سوال ہے مفتی صاحب. ناظرین ہم انشاءاللہ جو مناسک حج ہیں یعنی حج کا جو آغاز ہوتا ہے وہ احرام جب باندھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پہلا پڑاؤ وہ جو وقوف ہوتا ہے وہ منی ہے پھر اس کے بعد عرفات ہے پھر مزدلفہ ہے پھر جمرات کی کنکریاں پھر اس کے بعد قربانی ہے پھر طواف زیارہ ہے اور پھر واپس منی میں آنا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. آج کے اس پروگرام کا آخری سوال کہ جب احرام باندھا جاتا ہے تو اس میں بآواز بلند ایک مرتبہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ برکت کے لیے آپ ایک دفعہ ایک تو تلبیہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے اور ہماری حاضری ہو. دوسرا یہ ابتدا تو اس کی احرام میں ہو رہی ہے. جب احرام ڈال لیا آپ نے تو بلند آواز سے مرد نے اور آہستہ آواز سے عورت نے پڑھا. اب اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے یعنی اس احرام کا جو عمرے والا ہے اس کا اختتام کہاں؟ عمرے والے احرام تلبیہ کہاں رک جاتا ہے؟ جی تلبیہ کے حوالے سے یہ مکمل جو ہے وہ احرام تلبیہ کہاں جا کے سٹاپ ہو جائے گا یعنی پڑھنا کہاں پر جو رک جائے گا. جیسے لبیک اللہم لبیک یہ تو ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا. اب صوفیہ ہماری تعلیمات یہی ہیں کہ سارے سفر میں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے لیکن اس کا آخری پوائنٹ کہاں ہے جہاں پہ رک جائے گا؟ طواف جہاں پر وہ مکمل کر لے گا اس کے بعد اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا مکمل ہو گیا اس کے بعد اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے عمرے کے حوالے سے. لیکن اگر وہ حج کے دنوں میں ہے تو حج کے دنوں میں تو وہ پڑھتا رہے گا. وہ تو منی میں مزدلفہ میں وہ تو جاری رہے گا. یعنی ناظرین کہ جب بندہ بیت اللہ شریف میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر احرام اس وقت تلبیہ رکیا کیونکہ وہ حاضر ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے اسی طرح کے سوالات یعنی یہی عنوان یہی موضوع حج بیت اللہ آپ بھی اگر کوئی بات جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی پیج کے نیچے آپ کامنٹ کے اندر اپنا سوال لکھیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور اگلی جمعرات کو آپ سے دوبارہ اسی فصلوں میں اسلامک ڈیجیٹل نیٹ ورک اسٹوڈیو برطانیہ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جاتے جاتے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو شیئر بھی کریں دوستوں میں
فیملیز میں اور بالخصوص ان لوگوں میں جو عازمین حج ہیں، جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے اندر ضرور یہ اس کو شامل کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، ان کو فائدہ ہوگا، مسئلے مسائل وہ جانیں گے، وہ جڑ جائیں گے، تو اشتیاق بھی پیدا ہوگا اور حج جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا ہوگا۔ اور اوپر کامنٹ کر دیں، لائک کر دیں، اور سبسکرائب جو ہے ہمارا جو چینل یوٹیوب کا ہے اس کو بھی کر دیں، تاکہ یہ تبلیغ کا کام جو ہے وہ وسیع تر ہو، زیادہ تر لوگوں تک یہ بات ہماری پہنچے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان برکات احمد چشتی قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔